यसु मसीह के खूबसूरत और पवित्र नाम में आप सबको सलाह और सलामती हासिल हो। मैं शगुफ्ता नसरीन बुनियादी कैथोलिक मसीही तालीम का प्रोग्राम मुकाशवा की तशरीह और तफसीर के साथ आपकी खिदमत में मैं हाज़िर हूँ। नाजरीन, आज हम मुकाशवा की किताब का बाब नंबर 9 और उसका हिस्सा अव्वल आपके सामने पेश करने वाले हैं। इस हिस्सा अव्वल की तशरीह और तफसीर में मेरी मदद और रहनुमाई फ्राहम करेंगे मुबश्शिर इंजील साबर सैमुअल साहब। बाबू जी, मैं प्रोग्राम में खुश आमदीद कहती हूँ। शुक्रिया। नाजरीन, आज हम खसूसी तौर पर बाब नंबर 9 जो है उसका आगाज़ कर रहे हैं। बाब नंबर 8 उसके आखिरी हिस्से में हमने देखा था अफसोस अफसोस अफसोस। ये अफसोस जो है वो इंसानों पर किया गया है। और पहले हमने देखा बाब नंबर 8 में कि जब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा नरसिंगा फूंका गया तो इंसान को फ़ायदा पहुंचाने वाली तमाम चीज़ें जो है उनको नुकसान पहुंचता है। लेकिन जब कि हम अभी 5वें नरसिंगे की बात करते हैं तो ये 3 नरसिंगों की बाबत जो है वो इंसानों पर अफसोस किया गया है कि इंसान जो है उन्होंने खुदा के लोगों को सताया, सच्चाई की मुखालफत की, सच्चाई को मिटाना चाहा, सच्चाई को गज़न पहुंचाया, सच्चाई जो है उसके ख़िलाफ़ खड़े हुए। तो सच्चाई के ख़िलाफ़ खड़े होना ये खुदा के ख़िलाफ़ खड़े होना है। और खुदा के ख़िलाफ़ खड़े होना ये शैतान और उसकी ज़िद है। और शैतान अपने लोगों को इस्तेमाल करता है इस ज़मीन पर और खुदा की मुखालफत करते हैं। खुदा की मुखालफत क्या है? अच्छाई की, भलाई की और कायनात की खूबसूरती, इंसानियत की बहाली और इंसान की इज़्ज़त और इंसान के लिए जो खुदा की निस्बत से पाक पवित्र एहसासात हैं और इस दुनिया को खूबसूरत बनाने की जो इंसानी ज़िंदगी के अंदर हिस्स पाई जाती है, उसके ख़िलाफ़ काम करना खुदा के ख़िलाफ़ काम करना है। और यही हालात थे पहली सदी में कि खुदावंद यसु मसीह के पैरोकार जो हैं वो सुलह सलामती के पैगंबर, अमन और सलामती का पैगाम देने वाले, ज़िंदगी को खूबसूरत बनाने वाले, लेकिन बहुत सारी कुव्वतें और ताकतें जो हैं जिनके सबब से हज़ार सानियाँ जो हैं इन लोगों पर ढाई जाती थी, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इनको मिटाने की कोशिश की जाती थी। अब इंसाफ का वक्त आ गया है। यूहन्ना जो है वो अपने मुकाशवा की किताब में अभी दिखाता है कि बदी क्यों ना कितनी ही फैल जाए, लेकिन चूँकि उसका मरकज़ जो है वो शैतान है और शैतान पसपा होने के लिए है इस दुनिया में, कि वो हमेशा से पसपा होता है और अब उसके करिंदे भी पसपा होंगे। अब उनके करिंदे जो हैं वो भी अज़ा उठाएंगे, वो भी मुसीबत में आएंगे। और हम देखेंगे इस बाब में कि यूहन्ना रसूल जो है वो मुख्तलिफ़ तरह से जो हज़ार सा लोग थे उनकी बर्बादी की नबूवतें जो हैं वो किस तरह से करता है। हालांकि ये तस्वीरी शक्ल जो है उससे हम इसको नहीं समझते। ये तस्वीरी शक्ल जो है, ये अलामात जो हैं, ये नशानात जो हैं, ये हमें समझाने के लिए हैं कि खुदा के मुखालिफ लोग जो हैं उनके लिए ये बर्बादी का वक्त आ गया है, उनके लिए जो है अभी पसपाई का वक्त आ गया है, उनके लिए सज़ा का वक्त आ गया है, उनके लिए खुदा के गज़ब का वक्त आ गया है। तो आए हम देखते हैं बाब नंबर 9 में कि जब 5वां नरसिंगा फूंका जाता है तो ये ऐलान हुआ है अब इंसानों की बराह रास्त बर्बादी। लेकिन मैंने आपको बार बार बताया इसमें 2 पैटर्न हैं। इस बर्बादी को जब हम देखते हैं तो याद रखिए ये उन लोगों के लिए बर्बादी है, खुदा का गज़ब उन लोगों के लिए है जो अच्छाई, भलाई, सच्चाई और पाकीज़गी की मुखालफ कुव्वतें हैं। तो इसलिए अगर हम सच्चाई, भलाई और इंसानियत की बहाली के लिए और खुदा की पाक और पवित्र ज़ात पर ईमान रखने वाले हैं तो ये हमारे लिए नहीं है। और बाइबल हमें यही कहती है कि इन किरदार को संभाले रखो ताकि तुम खुदा तक पहुँचो। तो मैडम जी, हम सब के लिए आज की पहली आयत पढ़ेंगी, हम इस पर गौर व खौज करेंगे। मुकाशवा 9वां बाब और उसकी पहली आयत। 5वां नरसिंगा। और 5वें फरिश्ते ने नरसिंगा फूंका तो मैंने एक सितारे को आसमान से ज़मीन पर गिरा हुआ देखा और उसे गहराओं के गड्ढे की कुंजी दी गई। तो यहाँ हम देखते हैं कि जब 5वां नरसिंगा फूंका गया, जब फरिश्ते ने नरसिंगा बजाया तो ये नरसिंगा बजाना एक ऐलान करना है, अलर्ट करना है। और जो ही ये नरसिंगा बजाया जाता है तो खुदा के गज़ब का ऐलान किया जाता है। तो क्या होता है? तो मैंने एक सितारे को आसमान से ज़मीन पर गिरा हुआ देखा। मुकाशफ़ई किताबों में, मुकाशफ़ई अदब में सितारे से
مراد فرشتہ ہے اور گرنے سے مراد بری قوتیں بھی ہیں، بری طاقتیں بھی ہیں، کہ وہ بری طاقتیں بھی جو ہیں وہ گرائی جاتی ہیں. جیسے یسوع مسیح نے فرمایا میں نے شیطان کو بجلی کی مانند آسمان سے گرتے ہوئے دیکھا. تو اگر ہم دیکھنا چاہیں تو ہم دیکھ سکتے ہیں مقدس لوکا کی انجیل اس کا 10واں باب اس کی 18ویں آیت. تب اس نے ان سے کہا کہ میں نے شیطان کو بجلی کی مانند آسمان سے گرتے ہوئے دیکھا. تو اس سے مراد وہ بری روحیں جو گرتی ہیں یا بری طاقتیں جو پسپا ہوتی ہیں اور جو گرائی جاتی ہیں، اور اس سے گہراؤ کے گڑھے کی کنجی دی گئی. گہراؤ سے مراد گڑھا پاتال یا عالم رواح ہے، جہاں مرنے کے بعد بھلی اور بری سب روحیں جو ہیں وہ اکٹھی ہوتی ہیں، یعنی عالم مردگان روحوں کا جہان مراد ہے. اس سے گہراؤ کی یعنی پتال کی کنجی دی گئی. کنجی اصل میں اختیار کی علامت ہے، جیسے یسوع مسیح نے مقدس پطرس رسول سے کہا کہ میں آسمان کی بادشاہی کی کنجیاں تجھے دوں گا، اور جو کچھ تو زمین پر باندھے گا وہ آسمان پر بندھا رہے گا، اور جو کچھ تو زمین پر کھولے گا وہ آسمان پر کھلا رہے گا. اگر ہم دیکھنا چاہیں تو ہم دیکھ سکتے ہیں مقدس متی رسول کی معرفت انجیل اس کا 16واں باب اس کی 19ویں آیت. اور میں آسمان کی کنجیاں تجھے دوں گا، اور جو کچھ تو زمین پر باندھے گا وہ آسمان پر بندھا رہے گا، اور جو کچھ تو زمین پر کھولے گا وہ آسمان پر کھلا رہے گا. یعنی میں آسمان کی بادشاہی جو زمین پر کلیسیا ہے اس پر اختیار دوں گا. اسی طرح اشعیاء نبی بھی کہتے ہیں اور میں داؤد کے گھرانے کی کنجی اس کے کندھے پر رکھوں گا، وہ کھولے گا تو کوئی بند نہ کرے گا، وہ بند کرے گا تو کوئی نہ کھولے گا. ہم دیکھنا چاہیں تو اشعیاء نبی کی کتاب اس کا 22واں باب اس کی 22ویں آیت. اور وہ کھولے گا تو کوئی بند نہ کرے گا، اور وہ بند کرے گا تو کوئی نہ کھولے گا. یعنی اس کے پاس داؤد والا اختیار ہوگا. بس کنجی کا دینا یعنی اختیار دینا ہے، اور یہ اختیار جو ہے وہ اسے دیا جائے گا. آیت نمبر 2. اور اس نے گہراؤ کے گڑھے کو کھولا، اور گڑھے میں سے بڑی بھٹی کا سا دھواں اٹھا، اور گڑھے کے دھوئیں کے باعث سورج اور ہوا تاریک ہو گئے. کہ اور اسے گہراؤ کے گڑھے کو کھولا گیا، اور جب یہ گڑھے کا کھولا جانا اور وہاں پر دھواں اٹھنا، اس نے پتال کو کھولا اور پتال میں سے دھواں نکلا. اصل میں دھواں جو ہے یہ بھی خدا کے غضب کا اعلان ہے. اس نے سدوم اور عمورہ اور اس تمام زمین کے میدان کی طرف نظر کر کے دیکھا کہ زمین پر دھواں بھٹی کی مانند اٹھ رہا ہے. تو ہم یہاں سے دیکھتے ہیں دھواں جو ہے یہ بھی خدا کے غضب کا نشان ہے، اس کا سمبل ہے. تو اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں تکوین کی کتاب اس کا 19 باب اس کی 24ویں آیت. اور خداوند نے سدوم اور عمورہ پر خداوند کی طرف سے گندھک اور آگ آسمان سے برسائی. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں پس دھواں نکل آیا، یعنی خدا کا غضب نکل آیا، اور گڑھے سے دھوئیں کے باعث سورج تاریک ہو گیا. اور سورج کا تاریک ہو جانا یہ سمبل کے طور پر مکاشفہ ادب میں جو ہے یہ بڑی مصیبت، دکھ اور تکلیف، غضب اور سزا کا نشان ہے. اکثر دفعہ پاک کلام میں سورج کا تاریک ہو جانا اور چاند وغیرہ کا تاریک ہونا انہی معنوں میں آیا ہے کہ بہت مصیبت ہوگی، دکھ ہوگا، غضب ہوگا. تو اگر ہم چند ایک حوالہ جات دیکھنا چاہیں تو ہم دیکھ سکتے ہیں. ملاحظہ ہو اشعیاء نبی کی کتاب اس کا 13واں باب اس کی 10ویں آیت. کیونکہ آسمان کے ستارے اور ان کے برج اپنی روشنی نہ دیں گے، اور سورج طلوع ہوتے ہی تاریک ہوگا، اور چاند اپنی روشنی سے نہ چمکے گا. اور ہم دیکھ سکتے ہیں 24واں باب اس کی 11ویں آیت. میں کے لیے کوچوں میں چلانا ہوگا، تمام خوشی تاریکی ہوگی، اور دنیا بھر کی شادمانی جاتی رہے گی. اس کے بعد ہم دیکھنا چاہیں حزقیل نبی کی کتاب اس کا 34واں باب اس کی 7ویں آیت. اس لیے اے چرواہو خداوند کا کلمہ سنو، میری زندگی کی قسم خبردار، چونکہ میری بھیڑیں لوٹی گئیں اور میرا گلہ تمام دشتی درندوں کی خوراک ہو گیا.
योएल नबी की किताब उसका 3 बाब उसकी 15वीं आयत। तो अभी हम 15वीं आयत 3 बाब की पढ़ेंगे। सूरज और चांद तारीक हो जाएगा और सितारों का चमकना बंद हो जाएगा। हाँ, तो हम नए नामा में भी देख सकते हैं, मुक़द्दस मत्ती रसूल की मार्फत हम तक पहुंची अंजील उसका 24वां बाब उसकी 19वीं आयत। उन पर अफसोस जो उन दिनों में हामला हों और जो दूध पिलाने वाली हों। तो ये सारे नशानात हैं, ये सिंपल हैं जो आसमान में मुख्तलिफ तरीक़ों से जो है वो ज़ाहिर किए जाते हैं, लेकिन इनका तल्लक ज़मीन पर जो है वो इंसानी अफरा तफरी, इंसानी ज़िंदगी में दुख तकालीफ़ और ये गज़ब और मुसीबत के नशानात हैं। तो ऐसा ही माहौल जो है ये इन नशानात के वसीले से जो है वो मुक़द्दस यूहन्ना रसूल जो हैं वो दिखाना चाहते हैं। 3री आयत। और धुएं में से ज़मीन पर टिड्डियाँ निकल पड़ीं और उन्हें ज़मीन के बिच्छुओं की सी ताकत दी गई। और इस धुएं में भी से जो गज़ब का निशान है, इस धुएं में से ज़मीन पर जो है वो टिड्डियाँ निकल पड़ी। ज़मीन पर टिड्डियों का निकलना ये भी खुदा के गज़ब का, यानी खुदा का गज़ब निकल आया है। पहले धुआं गज़ब का निशान और फिर गज़ब में से, इस धुएं में से टिड्डियाँ निकल आईं, तो ये भी गज़ब का निशान है। जैसा हम देख सकते हैं खरूज की किताब में हम देखते हैं कि जैसे मूसा के दौर में ये टिड्डियाँ किस तरह से मुसीबत बनी थी, उन्हें बिच्छुओं की सी ताकत दी गई। अब बिच्छू जो है हम देखते हैं कि ये कितना ज़हरीला है, जब एक बार डंग मारता है तो किस कदर तकलीफ़ होती है, और यही क़ुव्वत जो है वो ताकत जो है इन टिड्डियों को दी गई है। पाक सरज़मीन की जो टिड्डियाँ हैं वो इतनी मोहलक तो नहीं हैं, लेकिन उनके काटने से, उनके डंग मारने से बेशक इंसान मरता तो नहीं, लेकिन उससे बहुत अज़ियत होती है, उसे बहुत तकलीफ़ होती है। तो हमारे मुल्क में भी बिच्छू हैं वो ज़्यादा तकलीफ़ दे हैं, और इनके डंग मारने से बाज़ औक़ात जो है वो आदमी मर भी जाता है। गहराव से टिड्डियाँ निकलती हैं, लेकिन उनको ताकत दी गई है कि वो काटें। इतनी तकलीफ़ हो जितनी बिच्छू के काटने की तकलीफ़ होती है। तो ये एक ख़ास ताकत जो है वो इस टिड्डियों को जो है वो दी गई है। एक ज़हरीलापन जो है वो टिड्डियों को दिया गया है कि खुदा के सताने वाले लोग जो हैं उनको ये तकलीफ़ दें, और ये तकलीफ़ बहुत अज़ियतनाक तकलीफ़ होगी। और उन्हें ये कहा गया कि ज़मीन की घास या किसी हरियावल या किसी दरख्त को नुकसान ना पहुँचाएँ, मगर सिर्फ उन आदमियों को जिनकी पेशानी पर खुदा की मुहर नहीं। हाँ, तो यहाँ हम देखते हैं हालांकि टिड्डियों का काम जो है ये जितनी भी इंसानी ज़िंदगी के लिए अहम चीज़ें हैं जिनसे इंसान जो है वो अपनी खुराक का इंतज़ाम करता है, यानी हरियावल को खा जाना, ये टिड्डियों का काम होता है। लेकिन यहाँ पर हम देखते रहे हैं कि उनको हुक्म दिया गया है और उन्हें कहा गया कि ज़मीन की घास या हरियावल या किसी दरख्त को नुकसान ना पहुँचाएँ। टिड्डियाँ खुदा का गज़ब है, ये गज़ब का निशान है और ये नुकसानदेह हैं। ये उन चीज़ों का नुकसान करती हैं जो इंसानों के लिए मुफीद हैं, जैसे घास, पौधे, सब्ज़ी, बेलें, हर किस्म की हरियावल खा जाती हैं, तो इंसानों को इससे बहुत नुकसान पहुंचता है और हैवान भूखे मर जाते हैं। लेकिन इन टिड्डियों को कहा गया है कि फ़ितरत के खिलाफ फ़ितरत हरियावल जो है उसको ना खाएं। अगर वो हरियावल को ना खाएंगे तो फिर वो किसको नुकसान पहुंचाए, क्या करें? तो सिर्फ़ उन आदमियों को जिनकी पेशानी पर खुदा की मोहर नहीं। मोहर जो है ये मलकियत का निशान है, यानी जैसे हम देखते हैं कि पाक तसलीस की हर मसीही शख्स पर जो है वो बपतिस्मा के वक्त मोहर होती है, तो पाक तसलीस की मुहाफ़ज़त में मसीही उम्मत आती है, खुदा की मुहाफ़ज़त में आती है। तो यही हम देखते हैं कि खुदा के लोगों पर मोहर की गई थी। तो इसलिए मोहर जो है वो वफ़ादारी का निशान भी है, किसी ख़ास क़ुव्वत और ताकत की मलकियत में होने का निशान भी है और तल्लक का निशान भी है। तो इसलिए यहाँ पे लिखा कि उनको नुकसान पहुँचाना है जिन पर खुदा की मोहर नहीं है। फिर किसकी मोहर है? उसकी पेशानी पर उसकी देवी और देवती की मोहर है, रोमन शहनशाहों की मोहर है, क्योंकि डोमिशियन जो है हमने देखा कि डोमिशियन जो है उसने कैसर नीरो का बहुत बड़ा बुत बनाकर उसको देवता के तौर पर पेश किया और कहा कि इसको सिजदा किया जाए। तो जो सिजदा नहीं करेगा
اس پر مہر لگائی جائے گی۔ تو یہ مہر جو ہے یہ شیطان کی مہر ہے، یہ بت پرستی کی مہر ہے۔ تو جس پر یہ مہر ہے اس کو نقصان پہنچانا ہے، لیکن جس پر خدا کی مہر ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ دو پیٹل چلتے ہیں، جن پر خدا کی مہر ہے ان کو تم نے نقصان نہیں پہنچانا، اور جو چیزیں انسان کے لیے فائدہ مند ہیں ان کو بھی تم نے نقصان نہیں پہنچانا، بلکہ صرف اور صرف ان لوگوں کو جو سچائی اور خدا کی پاکیزگی اور خدا کے لوگوں کو ستانے والے لوگ ہیں، جنہوں نے دومیشیان کے دور میں جو ہے وہ اذیتیں دی ہیں اور ان پر جو ہے وہ شیطان کی مہر ہے، ان کو صرف نقصان پہنچانا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ دومیشیان جو ہے یہ بہت ہی ظالم بادشاہ ہوا، اور اس کے دور میں رومن حکومت کے جو کرندے ہیں انہوں نے مسیحی امت اور مسیحی لوگوں کا جو ہے وہ جینا دوبر کر دیا تھا۔ وہ یسوع مسیح کا نام بھی نہیں لے سکتے تھے، وہ اپنے آپ کو ظاہر بھی نہیں کر سکتے تھے، حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ابتدائی کلیسیا کی پہچان جو تھی وہ ایک دل ایک جان، بھلائی اور اچھے کاموں کے سبب سے، ایمانداری کے سبب سے، بھلائی کے کاموں سے وہ جانے جاتے تھے، اتفاق کے نام سے جانے جاتے تھے، محبت کے نام سے جانے جاتے تھے، یگانگت کے نام سے جانے جاتے تھے۔ لیکن ان ساری خوبصورت باتوں کو بالائے طاق رکھ کر دومیشیان جو ہے اس نے ان پر بہت سی اذیتیں اور ان کو اس دنیا سے مٹا دینا چاہا۔ تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ خدا کا غضب بھڑکتا ہے تو پھر ان ٹڈیوں کو قوت دی گئی ہے، طاقت دی ہے کہ ان برے انسانوں کو جو ہے وہ ڈھنگو، ان کو جو ہے وہ اذیت دو۔ تو یہ اذیت جو ہے ان کو دینے کے لیے کہا گیا۔ 5ویں آیت۔ اور انہیں یہ دیا گیا کہ انہیں قتل تو نہ کریں، مگر یہ کہ 5 مہینوں تک انہیں دکھ دیتی رہیں، اور ان کا دکھ بچھو کے ڈنگ کا سا تھا جب وہ کسی آدمی کو مارتا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ٹڈیوں جو ہے وہ ہلاکت تو نہیں ہے لیکن تکلیف کا باعث ہے۔ ان کو کہا گیا کہ ان کو بہت زیادہ اذیت دی جائے، ان کو جو ہے وہ تکلیف دی جائے۔ تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ مگر یہ 5 مہینوں تک انہیں دکھ دیتی رہیں گی۔ 5 مہینوں تک عام طور پر کہتے ہیں کہ جو ٹڈی کی عمر ہے وہ بھی 5 سے 6 مہینے ہوتی ہے، تو اس لیے 5 مہینے یعنی کہ جب تک تم جیتی ہو تمہارا ایک ہی کام ہے کہ تم ان کو ڈنگتے رہو، ان کو دکھ دیتے رہو، ان کو قتل نہ کریں۔ کن کو؟ یعنی بے مہروں کو، جن پر خدا کی مہر نہیں ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا تھا پچھلے باب میں کہ خدا نے اپنی مہر جو ہے وہ اپنے لوگوں پر ثبت کی تھی تاکہ کونوں والی خطرناک ہوائیں جو ہے ان پر نہ چلیں، کوئی اذیت ان پر نہ آئے، کوئی دکھ ان پر نہ آئے۔ تو یہاں پر بھی کہا گیا ہے کہ جن پر شیطان کی مہر ہے صرف ان کو دکھ دینا ہے، جن پر خدا کی مہر کی گئی ہے ان کو کسی طرح سے جو ہے وہ نقصان نہیں پہنچانا، دکھ نہیں دینا، لیکن ان کو دکھ دیں جو ہمیشہ خدا کے لوگوں کو دکھ دیتے رہتے ہیں۔ تو یہ بالخصوص میں نے آپ کو بتایا کہ یہ کتاب جو ہے بالخصوص ابتدائی صدی میں جو لوگ دکھ اٹھاتے تھے ان کی تسلی کے لیے ہے، اور ان کو تسلی دی جا رہی کہ دیکھو تمہارا خداوند خدا، دیکھو جو مردوں میں سے جی اٹھا، دیکھو جس پر تم ایمان رکھتے ہو، وہ کل اختیار کا مالک ہے، وہ کائنات کا مالک ہے اور وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ کوئی بھی اس کائنات میں بری طاقت جو ہے اس کے سامنے ٹھہر نہیں سکتی۔ تو اس لیے اب وہ ظاہر ہوا ہے، اس کا غضب ظاہر ہوا ہے۔ وہ ٹڈیاں جو نکلی ہیں وہ اپنی ساری زندگی جو ہے ان کو ڈنگیں گی اور ان کو دکھ دیں گی، کیونکہ ان کو کام ہی یہ دیا گیا ہے۔ تو ان کا جو ڈنگ ہے وہ بچھو کے جیسے بچھو ڈنگ مارتا ہے اسی طرح سے ان کو بھی دیا گیا، حالانکہ بچھو جو ڈنگ مارتا ہے وہ دم سے ہے، یہ جو دکھ دیتی ہیں وہ منہ سے کاٹتی ہیں۔ جہاں یہ کاٹتی ہیں ان کو بچھو کے ڈنگ والا دکھ ہوتا ہے، درد ہوتی ہے، اس کو اسی طرح تکلیف ہوتی ہے جس طرح سے ایک بچھو جو ہے وہ ڈنگ مارتا ہے، لیکن ان کے کاٹنے سے، منہ سے کاٹنے سے جو ہے یہ اذیت جو ہے، یہ دکھ جو ہے ان کو پہنچتا ہے۔ ہاں جی آگے۔ اور ان دنوں میں آدمی موت ڈھونڈیں گے لیکن اسے نہ پائیں گے، اور مرنا چاہیں گے لیکن موت ان سے بھاگے گی۔ تو یہ جو دکھ ہے اتنا اذیت ناک ہوگا کہ وہ اس درد کو برداشت نہ کر سکیں گے، اور وہ سمجھیں گے کہ اس سے بھلائی کا کام ہے کہ ہمیں موت آ جائے۔ تو اس لیے لکھا ہے کہ وہ ان دنوں میں موت ڈھونڈیں گے لیکن نہ پائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو موت کا نہیں، ابھی اذیت جو ہے اس کا دکھ دیا جا رہا ہے، اس کی سزا دی جا رہی ہے
تاکہ وہ جو دکھ ہوتا ہے اس کو محسوس کریں، کیونکہ انہوں نے انسانی عقل سے، انسانی زندگی سے بڑھ کر مسیحی لوگوں کو دکھ دیے تھے۔ وہ مرنا چاہیں گے، وہ موت کو ڈھونڈیں گے، لیکن موت جو ہے وہ ان سے بھاگے گی۔ اور ان دنوں میں آدمی چھٹکارا پانا چاہیں گے کہ ہمیں کسی طرح سے موت آ جائے تاکہ ہم اس اذیت سے جو ہے وہ نکلیں، لیکن ان کو موت نہیں آئے گی۔ عموماً طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ انسان اس زمین پر ہمیشہ موت سے بھاگتا ہے کہ موت نہ آئے، وہ موت سے بچنا چاہتا ہے، لیکن یہ اس قدر اذیت ناک لمحے ہوں گے، ان کو دکھ ہوگا کہ وہ موت کو ڈھونڈیں گے، پر موت جو ہے وہ ان سے بھاگے گی، موت جو ہے ان کے قریب نہ آئے گی۔ وہ مرنا چاہیں گے لیکن وہ مریں گے نہیں، تاکہ ساری زندگی وہ دکھ اٹھائیں، وہ اس اذیت میں جو ہے وہ گزریں۔ تو یہاں پر بار بار ہم جو ہے جب یہ تلاوت کرتے ہیں، جب مکاشفہ کو ہم سمجھاتے ہیں، تو ہم ہمیشہ لوگوں کو ڈراتے ہیں۔ ڈرانا نہیں ہے، سمجھانا ہے۔ تو سمجھانا یہ ہے کہ ہمیں سچائی کا کلام دیا گیا ہے، ہمیں خدا کی محبت دی گئی ہے، ہمیں خدا کے مقدس خون کے سبب سے ہم پر مہر کی گئی ہے، تاکہ ہم خدا میں ہو کر اچھے کام اور کردار سے اور اس بائبل مقدس کی روح کو اپنی زندگی میں اپنا کر اس دنیا میں خدا کا کام کریں، خدا کی بادشاہی کا کام کریں۔ تو جب ہم ایسا کرتے ہیں تو پھر ہم جو ہیں وہ خدا کے ہاتھ کا اعلیٰ کار ہوتے ہیں اور آسمان کے وارث ہوتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے دکھ اور تکلیف پھر نہیں ہے۔ تو اس لیے ہر لمحہ خدا ہر ایک کو بلاتا ہے، خدا نے ہر ایک کو پیدا کیا ہے، اپنی شکل و صورت پر پیدا کیا ہے۔ خدا کسی انسان سے جو ہے وہ اس کو دکھ میں نہیں دیکھنا چاہتا، لیکن انسان خود جو ہے وہ شیطان کے ہاتھ کا اعلیٰ کار بن کر خدا کے غضب کا نشان بنتا ہے۔ تو اس لیے خدا کا کلام ہمیں کہتا ہے کہ ہم نے خدا کے غضب کا نشان نہیں ہونا، بلکہ خدا کو قبول کر کے خدا کی ذات کی جو محبت ہے اس کا ہم نے اعلیٰ کار بننا ہے۔ یہ ہم نے ظاہر کرنا ہے کہ ہم خدا کے بچے ہیں۔ اور ان ٹڈیوں کی صورتیں ایسے گھوڑوں کی سی تھیں جو لڑائی کے لیے تیار ہوں، اور ان کے سروں پر گویا سونے کے تاج تھے، اور ان کے چہرے آدمیوں کے چہرے کی مانند تھے۔ تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ان ٹڈیوں کی صورتیں ابھی ایسی صورت بنتی جائے گی کہ شاید اس کائنات میں ایسا کوئی جاندار ہوگا بھی نہیں جی، ایسی صورت جو ہے وہ بنتی جائے گی، کیونکہ ان نشانات سے، ان علامات سے جو ہے مقدس یوحنا رسول جو ہے وہ موجودہ صورتحال سمجھانا چاہتے ہیں۔ تو ان ٹڈیوں کی صورتیں ایسے گھوڑوں کی سی تھیں جو لڑائی کے لیے تیار ہوں۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ رومن حکومت جو ہے جس نے بھی ابتدائی صدی میں خدا کے لوگوں کو ستایا، وہ بعد میں پسپا ہوئے، اور یہاں تک پسپا ہوئے کہ آخر کار وہ روح زمین سے مٹ گئے۔ اتنی بڑی بڑی قوتیں طاقتیں کہاں گئیں جو ان کو ستاتی تھی؟ اب رومن حکومت کہاں گئی؟ ختم ہو گئی۔ تو اس لیے رومن حکومت جو ہے اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ادوائی دور میں جو وحشی قبیلے تھے انہوں نے ان کا ناک میں دم کر دیا تھا۔ وہ آئے دن اس حکومت پر جہاں سے ان کو تھوڑا سا سافٹ کارنر ملتا تھا وہ اس پر حملے کرتے تھے، وہ بار بار ان پر حملے کرتے تھے اور ان کا برا حال کر دیا تھا، اور ان کے لیے وہ درد سر بنے ہوئے تھے۔ اب یہ جو نبوت کی کتاب ہے یہ ان نشانات سے سمجھا رہی ہے کہ یہ جو خدا کے لوگوں پر ظلم ڈھانے والے لوگ ہیں، خدا کا جب غضب بڑھتا ہے تو کیا ہوگا ان کے ساتھ۔ اب ان ٹڈیوں کا بیان آتا ہے کہ وہ کیسی ہیں۔ ان ٹڈیوں کی صورت ان گھوڑوں کی طرح ہے جو جنگ کے لیے تیار ہوں۔ تو پرانے زمانے میں سزا ہم نے دیکھا تھا ایک باب میں کہ یہ جنگ جو ہے یہ بھی ایک سزا کا ایک سزا ہوتی ہے کہ خدا کی طرف سے، کیونکہ جنگ میں کبھی بھی کسی کا بھلا نہیں ہوتا۔ تو تیار ہوں، جنگ سے تباہی اور نقصان ہوتا ہے، یہ جنگ کی طرف اشارہ ہے کہ وہ حملہ کرتی ہیں۔ تو یہ میں نے آپ کو بتایا کہ وحشی قبائل جو ہیں انہوں نے کبھی بھی ان کو سکون سے بیٹھنے نہیں دیا، اور ان کے سروں پر گویا سونے کے تاج تھے، یعنی تاج جو ہے یہ فتح کا نشان ہے، یعنی ان کو فتح حاصل ہوتی ہے، یعنی ان پر جنہوں نے یسوع مسیح کے پیروکار پر ظلم ڈھایا ان کو بھی فتح کرنے کے لیے
جو ہے وہ قوت دی گئی ہے، اور یہ وحشی قبائل جو ہیں انہوں نے ان پر فتح پائی تھی، اور ان کو فتح کے نشان اور علامت کے طور پر سونے کا تاج ان ٹڈیوں پر ہے کہ وہ ٹڈیاں جو ان کو سزا دینے کے لیے اور ان کو سبق سکھانے کے لیے آئی ہیں۔ ان کے چہرے آدمیوں کے چہروں کی مانند ہیں۔ اب ہم دیکھیں کہ ٹڈی ہم نے کیسے دیکھا، کیسے اس کی صورت بدلتی گئی ہے۔ اصل میں یہ سارے سمبل کے ذریعے سے کوڈ ورڈ میں مقدس یوحنا رسول جو وہ بتانا چاہتے ہیں کہ ان ظالموں کا کیا ہوگا، یعنی آدمیوں کے ذریعے سے نقصان پہنچتا ہے۔ اگر ہم دیکھنا چاہیں تو ہم حوالہ بھی دیکھ سکتے ہیں، ملاحظہ ہو حکمت کی کتاب اس کا 16واں باب اس کی 9ویں آیت۔ کیونکہ انہیں ٹڈیوں کے کاٹنے نے اور مکھیوں نے مار ڈالا، اور ان جانوں کے لیے کوئی علاج نہ پایا گیا، کیونکہ وہ اس لائق تھے اس طرح ہلاک کیے جائیں۔ یہاں پر بھی ہم ٹڈیوں کی بات سنتے ہیں تو یہاں پر جو ہیں وہ ٹڈیاں مکاشفہ ادب میں نشانات اور علامت کے طور پر پیش کی گئی ہیں، لیکن یہ وہ قوتیں ہیں جنہوں نے رومن حکومت کو اذیت دینے والی جو حکومتیں ہیں، جو طاقتیں تھیں، جو مسیحوں پر اذیت ڈالتی تھیں، ان کی بربادی کے نشانات کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ آگے ہم دیکھیں گے اگلی آیت۔ اور ان کے بال عورتوں کے بالوں کی مانند، اور ان کے دانت ببر کے دانتوں کی مانند تھے۔ ابھی بھی دیکھیں ہم شکلیں بدلتی جا رہی ہیں، تو اور ان کے بال عورتوں کے بالوں کی مانند، اور ان کے دانت ببر کے دانتوں کی مانند۔ تو یہ ابھی ہم آہستہ آہستہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سارے نشانات جو ہے ان وحشی قبائل جو ہیں ان کی ایک صورت کو پیش کر رہے ہیں، کہ جو وحشی قبائل تھے وہ جنگ کرتے تھے، وہ جنگجو تھے، اور انہوں نے رومن حکومت جو اس کو پسپا کر دیا تھا۔ یعنی وہ وحشی لوگ ہیں جو جنگ کر کے نقصان پہنچاتے ہیں، وہ وحشی ہوتے ہیں، خواہ وہ کیسے بھی ہوں، جو جنگ کر کے نقصان پہنچاتے ہیں آخرکار وہ وحشی ہی ہوتے ہیں، کیونکہ جنگ میں عام انسان جو ہے وہ مارا جاتا ہے۔ تو یہ وہ وحشی قبائل ہیں، بربریت سے بھرے لوگ ہیں، جو مسیحی لوگوں کے دشمنوں یعنی اذیت دینے والوں کو سزا کے طور پر خدا ان کو استعمال کرتا ہے، اور یوحنا جو ہے وہ سمبل کے طور پر ہمارے سامنے یہ پیش کرتا ہے۔ اور ان کے بختر لوہے کے بختروں کی مانند تھے، اور ان کے پروں کی آواز ان رتھوں اور بہت گھوڑوں کی سی تھی جو لڑائی میں دوڑیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ٹڈیوں سے بات شروع ہوئی اور ابھی تصویر بن رہی ہے جنگجو ایسی قوت اور ایسی طاقت کی جو اپنے سامنے کی طاقت کو جو ہے وہ پسپا کرنے پر قادر ہے اور قدرت رکھتی ہے۔ اور لکھا ہے کہ ان کے بختر لوہے کے بنے تھے جن کو تلوار نہ کاٹ سکے، وہ ایسی حفاظت پہنے ہوئے تھے کہ دشمن جو ہے جب اس پر وار کرے تو ان کو کچھ پرواہ نہ ہو۔ یعنی کہ جب رومن حکومت خواہ کتنی بھی کوشش کرے لیکن وہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی، کیونکہ خدا کی طرف سے یہ غضب کے طور پر ان کا پر آنے والا ہے۔ اور ان کے پروں کی آواز ان رتھوں اور بہت گھوڑوں کی سی تھی جو لڑائی میں دوڑتے ہیں۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ پرانے زمانے میں جنگیں ہوتی تھیں تو آج کل کی طرح بٹن دبانے سے نیوکلیر پاوریں نہیں تھیں، تو تلوار سے ہوتی تھی، گھوڑوں سے ہوتی تھی، ہاتھیوں سے ہوتی تھی، اور میدانوں کے اندر جو ہے سر عام لوگوں کو قتل کیا جاتا تھا، خون بہایا جاتا تھا۔ اور جب رتھ اور گھوڑے کے رتھ جو ہیں وہ یکجا ایک ساتھ چلتے تھے تو ایک طرح سے یہ دل کو ہلا دینے والا سما بن جاتا تھا۔ تو ٹڈیوں کا بھی ایسے بتایا گیا ہے کہ ٹڈیوں کے پر ہوتے ہیں، ان ٹڈیوں کے پروں کی آواز آتی ہے، ان کی آواز جو ہے وہ گھوڑے جیسے جنگ میں بہت بڑی تعداد میں گھوڑے جو ہیں وہ دوڑتے ہیں، ایسی ہی ان کی دہشت ناک آواز ہے، ایسے ہی وہ دہشت ناک آواز کے ساتھ جو ہے یہ غضب جو ہے وہ پیش کیا جا رہا ہے۔ ہم دیکھیں گے آیت نمبر 10۔ اور ان کی دمیں بچھوؤں کی سی تھیں، اور ڈنک ان کی دموں میں تھے، اور انہیں اختیار ملا کہ 5 مہینے تک آدمیوں کو نقصان پہنچائیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے جب اس نرسنگے سے ٹڈیوں کا آغاز ہوا تو منہ کے کاٹنے سے بچھوؤں کے ڈنک کی مانند ان کو اذیت پہنچتی تھی، اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اور شکل بدلتی جا رہی ہے۔ اب ان کی دم جو ہے اس کے اندر بھی یہ زہر بھر دیا گیا ہے اور زہر دکھایا گیا ہے، اور ان کی دمیں بچھوؤں کی سی تھی اور ڈنگ ان کی دموں میں تھے۔ پہلے منہ میں بھی ایسا ہی زہر تھا، اب دموں میں بھی، اور انہیں اختیار ملا کہ 5 مہینے
आदमियों को नुकसान पहुंचाएं। यानी कि हमने देखा कि 5 से 6 महीने इसकी उम्र भी होती है, यानी कि सारी उम्र जो है उनको नुकसान पहुंचाएं। जब तक उनकी ज़िंदगी है उनको नुकसान पहुंचाएं, उन पर हमला आवर हों, उनको बर्बाद करें, उनको अजियत दें। ये 3 हमले आदमियों पर होते हैं, ये आदमियों पर पहला हमला है। 3 अफसोस होंगे ना, हमने पहले 4 नरसिंगे देखे, वो जब बजाए जाते हैं, ऐलान किया जाता है तो इंसान के लिए जो मफीद चीज़ें उनको नुकसान पहुंचा, लेकिन ये बराह रास्त अभी इंसानों को नुकसान पहुंच रहा है। और याद रखें कि उन लोगों को नुकसान पहुंच रहा है जो भलाई, अच्छाई और आसमान की सच्चाइयों के गवाहों को अजियत देने वाले लोग हैं। तो ये बिलखसूस पहली सदी के लिए है, लेकिन ये नबूवती कलाम है। ये क़यामत तक जो भी भलाई के ख़िलाफ़ होगा, जो भी अच्छाई के ख़िलाफ़ होगा, जो भी इंसानियत को कुचलने वाला होगा, जो भी इंसानियत को पसपा करने वाला होगा, जो भी खुदा के ख़िलाफ़ क़ुव्वत और ताकत और कदम उठाने वाला होगा, जो अपने आप को खुदा के बराबर खड़ा करना चाहेगा, वो सब नेस्त हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा और खुदा के गज़ब का निशान बनेगा। और यहाँ पर भी ऐसा ही हो रहा है। वैसे जो कुदरती टिड्डी होती है उसकी दुम जो है वो बिच्छू की तरह नहीं होती। तो मैंने आपको बताया कि यहाँ मकसूद है इन निशानात से समझाना कि किस तरह से उनको नुकसान पहुँचेगा, लेकिन उनकी दुमों में बिच्छुओं की तरह डंक है और उनको कहा गया कि वो सारी ज़िंदगी उनको नुकसान पहुँचाती रहें। तो हम देखते हैं यहाँ 2 पेटल है, इसको हमने याद रखना है, वरना हम अच्छे तरीके से ना समझेंगे और ना हम किसी को समझा सकेंगे। तो इसलिए खुदा अपने लोगों के लिए ये अज़ियतें नहीं है, और खुदा किसी को अज़ियत भी नहीं देता। खुदा ने अज़ियत के लिए इंसान को पैदा नहीं किया, बल्कि अपनी भलाई के लिए पैदा किया। खुदा ने अपनी शक्ल सूरत पर पैदा किया, लेकिन जब हम शैतान का आलाकार बन जाते हैं तो हम खुदा के गज़ब के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। लेकिन जब खुदा का गज़ब भड़कता है तो फिर कौन बच सकता है। तो इसलिए खुदा से हम हमेशा बरकत चाहें कि हम खुदा के हाथ का आलाकार बने। और उनका बादशाह उस गहराओं का फरिश्ता था जिसका नाम इब्रानी में अब्दून और यूनानी में अपलियून है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर और अभी वजाहत होती है। और उनका बादशाह उस गहराओं का फरिश्ता था जिसका नाम इब्रानी में अब्दून और यूनानी में अपलियून है। उन बदरूहों का या उन ताकतों का जो बादशाह था, उनके बादशाह का नाम, यानी उन बदरूहों के बादशाह का नाम अब्दून है। अब्दून का इब्रानी में मतलब हलाकत है। ये बदरूहें हलाक करने वाली हैं और उनका नाम हलाकत है। उनका काम भी हलाकत है, उनका नाम भी हलाकत है, और वो हलाकत ही करेंगी और हलाकत के लिए वो पैदा की गई। तो इसलिए हम देखते हैं कि और अपलियून का मतलब भी हलाकत है। ये यूनानी लफ्ज़ है, तो इसलिए इसको यूनानी में अपलियून और इब्रानी में जो अब्दून कहते हैं, लेकिन दोनों का जो मीनिंग्स है वो हलाकत है। और अभी हलाकत जो है उसको दावत दे के ये गज़ब के तौर पर उसको पेश किया गया है। और ये उन तमाम लोगों के लिए हलाकत है जो अच्छाई, भलाई और खुदा के लोगों के मुखालिफ हैं, खुदा के मुखालिफ हैं, जिसे हम यूनानी दौर में यीशु मसीह से पहले हम दज्जाल कहते हैं। अभी हम जो हैं दज्जाल यानी मुखालिफ खुदा, दज्जाल यानी मुखालिफ मसीह। तो जो मसीहत के मुखालिफ हैं उनके लिए ये गज़ब है। पहला अफसोस तो हो चुका है, मगर देख 2 और अफसोस इसके बाद आने वाले हैं। तो ये हमने देखा है 5वां नरसिंगा। तो ये 5वां नरसिंगा पहला अफसोस है जो बराह रास्त जो है वो इंसानों पर आता है। तो ये इंसानों के लिए लम्हा फ़िक्रिया है, ख़ुसूसी तौर पर पहली सदी के लोगों के लिए था कि वो खुदा के लोगों को अच्छाई और भलाई जो है वो करने वालों के मुखालफ ना हो, बल्कि पैरों बनकर इस दुनिया को खूबसूरत खुदा की बादशाही की शक्ल दे। लेकिन अगर नहीं देते तो फिर उनके लिए ये गज़ब है। तो हम देखते हैं कि ये पहला अफसोस 2 और नरसिंगे आएंगे, वो भी बराह रास्त इंसानों पर गज़ब होगा, इंसानों पर अफसोस किया जाएगा और इंसान जो हैं वो खुदा के गज़ब का निशान बनेंगे। अगर हम देखना चाहें तो हम देख सकते हैं, मुलाहज़ा हो अय्यूब नबी की किताब उसका 26वां बाब उसकी 6ठी आयत। आलमे असफल उसके आगे नंगा है,
اور اس کے لیے ابدون کا کوئی پردہ نہیں۔ تو ہم ایک اور حوالہ دیکھ سکتے ہیں، امثال کی کتاب 15واں باب اس کی 11ویں آیت۔ عالم اسفل اور ابدون خداوند کے آگے کھلے رہتے ہیں تو کتنے زیادہ بنی آدم کے دل۔ ہاں، تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ جس قدرت کے تم پیروکار ہو، جس یسوع مسیح کی تم گواہی دیتے ہو، وہ خدا ہے، اور سارا جہان جو ہے اس کے سامنے ننگا ہے۔ سارا جہان جو ہے اس کو وہ دیکھتا ہے، اس کے کام کو دیکھتا ہے، اس کے کردار کو دیکھتا ہے۔ تو اس لیے خدا جو ہے وہ ہماری زندگی کو دیکھتا ہے، ہمیں جانتا ہے، اور خدا جو ہے جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ دیکھ وہ دروازے پر کھڑا کھٹکھٹاتا ہے کہ کب تو دروازہ کھولے، اور جب بھی ہم اس کے لیے دروازہ کھولیں گے تو ہم ہلاکت کی تمام قوتوں پر فتح پائیں گے، کیونکہ وہ اس کے سبب سے ہم ہلاکت کی قوتوں پر فتح پاتے ہیں اور خدا کے برگزیدہ ٹھہرتے ہیں۔ تو اس لیے خدا ہمیں برکت دے تاکہ یہ ایمان کی مضبوطی کی کتاب جو ہے، ایمان کی تقویت کی کتاب ہے، ایمان کی تجدید کی کتاب ہے، جو بالخصوص پہلی صدی کے لوگوں کو تسلی اور تشفی دی گئی ہے، اور پھر قیامت تک تمام مسیحی امت کو، میرے لیے، آپ کے لیے، سب کے لیے تسلی کا باعث ہے کہ ہم خدا کے لیے اپنے دل کا دروازہ کھول کر خدا کے ہاتھ کا اعلیٰ کار بن کر اس کائنات کو خوبصورت بنائیں تاکہ خدا کے برگزیدہ بیٹے اور بیٹیاں ٹھہریں۔ شکریہ۔ جی ناظرین، آج ہم نے آپ کے سامنے مکاشفہ کی کتاب، اس کا 9واں باب اور اس کا حصہ اول آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ خداوند ہم سب کو یہ پاک کلام پڑھنے، سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم 60 گنا، 70 گنا اور 100 گنا پھل لا کر خداوند کے نام کو جلال دے سکیں۔ اور اب آخر میں ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، پروگرام کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے، اور اگر ہو سکے تو کمنٹس باکس میں آپ اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کی جو رائے ہے وہ ہمارے لیے بہت قیمتی ہے۔ خداوند آپ سب کو بہت برکت دے اور آپ سدا سلامت رہیں۔ آمین۔